أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو تیسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ۔ روزے میں غصے پہ قابو پانا بہت ضروری ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، صرف کھانے پینے کو نہیں، بہت ساری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور غصہ تو عام دنوں میں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غصہ وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حرام ہے، غصہ حرام ہے۔ اور غصہ کیا ہے؟ ایک آگ ہے، اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم روزے سے ہوتے ہیں تو غصے کی حالت میں ہم پانی بھی نہیں پی سکتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ روزے میں غصہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ اگر ہم اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں تو بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی بات، بڑے سے بڑے مسئلے کو کتنی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو۔ اس نے پوچھا رسول اللہ بس اتنی سی نصیحت؟ کہا ہاں۔ خیر وہ چلا گیا۔ جب گھر پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے قبیلے کے کچھ لڑکے شرارت کے بیسس پہ، شرارت کی نیت سے سامنے والے قبیلے کا مال زبردستی ہڑپ لیا۔ اب ظاہر ہے زبردستی جب آپ کسی کا مال لے لیں گے تو کچھ تو اس کا ریئیکٹ ہوگا نا۔ کیا ہوا کہ سامنے کے قبیلے کے لوگوں کو غصہ آیا، طیش آیا، اور انہوں نے ان سے ایک جھگڑا، ایک جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اب جب اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے کے قبیلے والے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو یہ بھی غصے میں آ کے اور اپنا اسلحہ لے کے نکل جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب یہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جب یہ جمع ہوتے ہیں تو اس کو خیال آتا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصیحت لینے گیا تھا اور آپ حضور نے فرمایا تھا کہ غصہ مت کرنا۔ وہ سوچتا ہے، بہت سوچتا ہے کہ غصہ کس بات پہ ہے؟ غصہ اس بات پہ ہے، چلو میں بات کرتا ہوں۔ یہ جاتا ہے سامنے والے قبیلے کے سردار کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ بھائی ہمارا اور تمہارا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارا اور تمہارا جھگڑا اس بات پہ ہے کہ تمہارے قبیلے کے لڑکوں نے میرے قبیلے کا مال زبردستی چھین لیا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے میں اپنے مال سے، اپنی جیب سے، اپنے خرچے پہ وہ تمہارا نقصان بھرنے تیار ہوں، اور اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ اب وہ سامنے والے سردار سوچتے ہیں کہ بھئی جب یہ ہمارا نقصان بھرنے تیار ہو گیا ہے تو اب کس بات پہ جنگ کریں؟ اسی طرح سے جب سامنے والے قبیلے کے لڑکوں کو پتہ چلتا ہے تو ان کی بھی غیرت جاگتی ہے کہ بھئی یہ تو ہم پہ سبقت لے جا رہے ہیں، یہ تو بڑھ کے انہوں نے ہمارا ہرجانہ بھرنے کا بات کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم نے اپنا نقصان آپ کو معاف کیا۔ اور آپ نے دیکھا اس طرح سے تھوڑا سا غصے پہ قابو پانے پہ، تھوڑا سا غور کرنے پہ اتنا بڑا مسئلہ، جو اتنی بڑی لڑائی ہونے والی تھی جس میں یقیناً خون ریزی بھی ہوتی، دونوں طرف کے لوگوں کا نقصان بھی ہوتا، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یا سامنے والے کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو آپ تھوڑا صبر سے کام لے لیجیے۔ اگر آپ تھوڑا صبر سے کام لے لیں گے تھوڑی دیر میں سامنے والا خود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیے کہ مجھے کس بات پہ غصہ آیا، کیا جائز تھا میرا غصہ؟ غصہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر غصے کو قابو پا لیا جائے تو آپ دیکھیے مسئلوں کے حل کتنی آسانی سے حل نکل آتے ہیں، سارے مسئلوں کے۔
اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بس ایک ہوا مچ جاتی ہے کہ جی رمضان رمضان رمضان، ہر ایک کا غصہ بس پیک پہ ہوتا ہے۔ آپ بازاروں میں دیکھیے، آپ ویگنز میں، سواریوں میں، ٹرانسپورٹ پہ دیکھیے، آپ ہر جگہ دیکھیے، ہر آدمی غصے میں ہے۔ اور کیا کہے گا؟ بھئی میرے منہ میں روزہ ہے، میرے منہ میں روزہ ہے، میرے منہ مت لگنا۔ ارے بابا روزہ ہے تو روزے کو برداشت کرو، سامنے والے کی بات کو برداشت کرو، خود بھی آرام سے بات کرو۔ روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بس ہر وقت تیار رہو جنگ کے لیے۔ تو بس آپ سب کو آج یہی پیغام دینا ہے کہ اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو روزے کی حالت میں تو آپ پانی نہیں پی سکتے، تو آپ تھوڑی دیر سکون سے کہیں بیٹھ جائیے، کوئی اچھی کتاب پڑھ لیجئے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے۔ تھوڑی دیر اگر آپ خاموش بیٹھ جائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سامنے والے کو غصہ آ رہا ہے تو بھی آپ چپ ہو جائیے۔ اگر آپ نے جواب دیا تو پھر وہ بولے گا، پھر آپ بولیں گے، پھر وہ بولے گا، اور یہ بحث کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج کا میسج یہی تھا کہ برداشت، غصے کو برداشت کرنا سیکھیے۔ سب سے پہلے اپنے اندر ہمیں برداشت لانا ہوگا۔ جب ہمارے اندر برداشت آ جائے گی تو ہم بہت سارے مسئلوں کا حل بڑی آسانی سے نکال لیں گے۔ آج کا اپنا ولاگ میں یہیں ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو کچھ اچھا سننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آتا ہے تو پلیز مجھے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر میری اصلاح کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ کے بھیجیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور اگر ولاگ پسند آتا ہے تو اس کو لائک کیجئے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کے گھر میں برکت بھیجے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے، آپ کے گھر میں امن اور سکون ہو، اور رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہم سب کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔